الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. محترم حاضرین، ہم لوگ دین کے بنیادی اسباق اور ابتدائی دروس کے طور پر یہ پڑھتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس جہان کو، اس کائنات کو، ہم کو اور آپ کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث، بیکار، بے وجہ پیدا کر دیا اور تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ فتعال اللہ الملک الحق. تو اللہ کی ذات جو الملک ہے، بادشاہ، شاہ مطلق ہے، حق ہے، اس کی ذات سے ایسا کوئی کام ہو جو بیکار ہو، بے مقصد ہو، وہ اس کی ایسے کاموں سے بہت بلند و بالا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولو الالباب بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ آسمان و زمین میں دن و رات کی گردش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اس کے بعد وہ جب غور و فکر کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ نتیجہ کیا بتایا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ پروردگار تو نے یہ کائنات، یہ زمین بلا وجہ اور باطل، بے مقصد نہیں بنائی، تو اس سے کہیں زیادہ بلند بالا ہے. فقنا عذاب النار، تو نے مقصد کے تحت بنائی ہے، یہاں امتحان ہو رہا ہے تو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے کامیابی اور ناکامی کی شکل میں. ناکامیاب ہونے والا جہنم میں جائے گا، تو مجھے جہنم سے بچا، مطلب بے مقصد زندگی گزارنے سے بچا. اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ بھی ہم بار بار پڑھتے دہراتے ہیں، جانتے ہیں. ایک ایمان والے کی حیثیت سے، غیر مومنین نہ جانے الگ بات ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ دو جگہ کی آیتیں میں نے پڑھی جو سب کو یاد ہوگی کہ اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیوں کیا؟ تاکہ یہ آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہوگا؟ جو اللہ کی عظمتوں، اس کی کبریائی، اس کی جلال، اس کی وحدانیت کو جان کر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں. اس کی عظمت و کبریائی کا سکہ دل میں بٹھا کے اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے. عبادت عاجزی اور تذلل کو کہتے ہیں. یہ زندگی کا مقصد ہے. دنیا بیکار نہیں ہے. یہ ہم ابتدائی سبق کے طور پر پڑھتے ہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ کیا آج کی زندگی، دوسروں کی بات چھوڑیے، غیر مسلمین کی بات، جو اس سے ناواقف ہیں، ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ کیا ہماری زندگی اسی مقصد کے تحت گزر رہی ہے جس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو، کائنات کو بنایا. معلومات بہت ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، IT کا زمانہ ہے. بٹن پر لائبریریاں ہیں، آپ دبائیں اور کون سی کتاب دیکھنی ہے دیکھ سکتے ہیں. معلومات کی کمی نہیں ہے. لوگ علماء کے اندر نقص اور نقد کا پہلو نکال لیتے ہیں، تو معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں کیا ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ انسان یا انسانوں کا ایک گروہ یا وہ طبقہ جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے، جو زندگی کے مقصد سے واقف ہے، وہ اپنے مقصد پر کاربند ہے، دکھائی دیتا ہے؟
مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم میں ہی نہیں آپ اور ہم بھی غور کریں، اگر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہماری زندگیاں بے مقصدیت کا شکار ہے، بے سمتی کا شکار ہے۔ ہمارے یہاں مشن ورک یا وہ ایک مقصدیت والے انسان کے ذہن و دماغ میں، اس کے کردار میں جو بات ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی۔ ہم زندگی کو اگر یوں کہیں کہ انتہائی لائٹ لے رہے ہیں، سنجیدہ ہیں ہی نہیں زندگی کے معاملے میں۔ کوئی شخص زندگی کی راہ متعین کرنے میں کیا محنت کرتا ہے، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، زیادہ تر ہم کہیں گے مسلمت الدار ہیں، گھر کے مسلمان۔ مسلمت الاختیار یہ عقیدے کے علماء کہتے ہیں اختیار والے مسلمان نہیں ہیں کہ جان بوجھ کر سمجھ کر قرآن حدیث یا دین کی سچائی کو سمجھ کر اسے قبول کیا ہو، علی وجہ البصیرہ مانا ہو۔ ماں باپ جو مسلک کو مانتے ہیں، بیٹا اسی مسلک کو فالو کر رہا ہے، جو جس طریقے پر چل رہا ہے، رسم و رواج، ریت، جس ماحول جس شہر میں پیدا ہوا وہاں کے ریت رسم کو بلا تردد اختیار کرتا ہے۔ یہاں شعور اور مقصدیت کو اپنا رہنما اور مشعل راہ بنا کر اس کی روشنی میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں اس کو جو انجام دے رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب آپ اس تناظر میں غور کیجئے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، وہ مقصد سے ہی ناواقف ہیں، دور دراز ہیں، بے سمتی کا شکار، اور ایک وہ ہے جو مسلمان ہیں۔ اس میں کتنے مسلک ہیں، کتنے منہج ہیں، ان مناہج میں سے کون سا منہج کس کا ہے؟ ہر کوئی اس بات پہ مطمئن ہے کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے علماء، ہمارے گرد و پیش کے لوگ یہ مانتے ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں، اور کچھ تسلی کی باتیں دے کر اپنے آپ کو فریب دیتا ہے، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک چمک رہا ہے روشنی کی طرح۔ ہر ایک جانتا ہے کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ کیا یہ مذاق ہے؟ ہم نے اسے سنجیدگی سے لیا ہی نہیں، مسلمانوں کی اکثریت سنجیدگی سے اسے لیتی ہی نہیں ہے۔ میں ایسا مانتا ہوں کہ اگر سنجیدگی سے مسلمانوں کی اکثریت اس فرمان پر اور ایسے بہت سارے فرامین جو قرآن میں ہیں، احادیث میں ہیں، فتنوں کے ادوار سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں کہ ہمارے ہی درمیان سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے، ہماری زبان میں گفتگو کریں گے، داڑھی کرتا لمبا سب کچھ ہوگا، یعنی میں اپنی تشریح کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن وہ جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے، ان سے بچنا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بیان کر دیا؟ ہم سنجیدہ ہی نہیں ہیں۔ کتنے مسلک کے لوگ ہیں اس فرمان کی بنیاد پر کیا وہ چونکتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خطرے سے ہم کو آگاہ کیا تھا، ان خطرات کو سمجھ کر ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ منہج کے راستے میں نماز، روزہ اور دیگر سارے مسائل عقائد و اعمال کے لے لیجئے، ان سب سے پہلا راستہ، پہلا مقام اور پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا راستہ طے کریں، منہج اور عقیدہ طے کریں کہ کون سا صحیح ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کہیں سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو جو منزل آپ نے مقرر کی ہے، بنگلور سے اگر آپ کو بمبئی جانا ہے تو آپ ٹرین میں، بس میں اسی پلیٹ فارم اور اسی گاڑی میں جا کر بیٹھتے ہیں جس کے بارے میں اعلان ہوتا ہے، بورڈ لگا رہتا ہے، یا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری منزل پر جائے گی۔ اگر آپ کو ممبئی کا سفر کرنا ہے تو آپ چنئی یا مدراس کی ٹرین میں نہیں بیٹھیں گے، غلط پلیٹ فارم پہ نہیں جائیں گے۔ لیکن زندگی کی اس راہ میں اللہ کے رسول نے بتایا جنت کا راستہ ایک ہے، قرآن نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ، اسی کی اتباع کرو، ایک راستہ۔ یہاں ہم کو فکر ہی نہیں ہے، جو جس پلیٹ فارم پہ کہتا ہے کہ کسی بھی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی ایک ہے۔ کیا یہ درست ہو سکتا ہے؟ ایک چوراہے پر چلنے والا آدمی، چوراہے پر چلنے، 4 راستوں پر چلنے والے ایک ہی منزل پر پہنچیں گے؟ دنیا کے عظیم ترین جھوٹ میں سے ایک ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اور قرآن نے ہم کو بار بار ایک دعا سکھائی کہ ہر نماز، ہر روز، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھے اہدنا الصراط المستقیم۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس دعا کی ہمیں سب سے زیادہ شدید ضرورت ہے، اسی لیے اس کو سب سے زیادہ تاکید سے سکھایا گیا۔ یہ سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے زیادہ ضروری، مفید اور اہم دعا ہے کہ بندہ صراط مستقیم کی جستجو میں ہمیشہ رہے۔ ایک تو وہ جو کفر اور شرک کی راہوں پر چلتے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے بہت سارے بدعات و خرافات اور نئی نئی راہوں پر چل پڑتے ہیں، ان سے بچنا۔ پھر ان سے بچنے کے بعد جو ہے اگر آپ کو صحیح منہج مل بھی گیا تو مطمئن رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کی مقصدیت اور اس کے تقاضوں سے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ اگر وقت ہوتا تو اس تناظر میں ہم دیکھتے کہ مسلمانوں کی جماعتوں کو اگر ہم تجزیہ کریں،
تین چار چیزیں غور سے دیکھیں کہ ایمان ہونا چاہیے، ایمان و استقامت، ہاں، اجتماعیت، منہجیت، یہ صرف تین چیزیں، اور بھی بحثیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں اور ساری جماعتوں کا جائزہ لیں کہ کیا کسی جماعت میں مجموعی طور پہ، انفرادی طور پہ ہے، یہ تینوں چیزیں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ کہیں استقامت ہے، کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، دین کا کام، دعوت کا کام، فضائل اعمال پھیلا رہے ہیں، گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر، ہاں، ان کے یہاں اجتماعی ورک بھی ہے، کام بھی ہے، لیکن منہجیت نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ ایسے اور لوگوں کو، ہمارے یہاں منہجیت ہے تو اجتماعیت نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، اس سے بہت دور ہیں، اور ایسا لگتا ہے سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، سنجیدہ بھی نہیں ہے۔ میں نے جو کہا ابتدا میں کہ مقصد حیات ہم کو مخلص بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جینا اور مرنا سیکھیں، لیکن یہ اخلاص کہیں کھو گیا۔ اسی بات کو ایک جو میں نے تمہید پیش کی، دوسرے تناظر میں غور کیجئے، میں صرف اشارہ کروں، آپ بہت سنتے اور جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے، ان کی زندگیاں کیسی بن گئی اور ہماری زندگی کیسی ہے۔ ہاں، عمر فاروق بار 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 متعدد مرتبہ زبان رسالت سے جو جھوٹی نہیں ہو سکتی، جنت کی بشارتیں ملی، عمومی طور پہ بدری صحابہ میں فلاں اہل کیا نام ہے بیعت رضوان میں ہے، وہاں بھی ملی، نام لے کر بھی اور مختلف موقعوں پر بشارتیں ملی، لیکن ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ اپنے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ کاش قیامت کے دن، پورا مکالمہ نقل نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، کاش قیامت کے دن مجھے برابر برابر چھوڑ دیا جاتا، جنت نہ ملتی جہنم سے رہائی مل جاتی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، پلٹ کر دیکھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جا رہے ہیں، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے تھے، منافقین کے بارے میں بہت جانکاری رکھتے تھے۔ نماز کے بعد گئے کہ کیا یہ جس کا ہم نے جنازہ پڑھا یہ بھی منافق تھا؟ ایمانداری سے بتاؤ کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام بھی تو منافقین کی فہرست میں نہیں درج کروایا، ذکر نہیں کیا؟ کون ڈر رہا ہے اس بات سے؟ عمر فاروق۔ بخاری وغیرہ کی وہ روایت نافقہ حنظلہ والی آپ بارہا سن چکے ہیں، راستے سے کہتے جا رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا ابوبکر صدیق ملے، پوچھا کیا بات ہے، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے، اللہ کا ذکر ہوتا، قرآن و سنت سنتے جب، تو ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے، گھر بار کاروبار میں مشغول ہو جاتے تو کیفیت بدل جاتی، یہی تو نفاق لگ رہا ہے، یہاں الگ وہاں الگ، دو رنگی۔ کہا یہ کیفیت تو ہمارے بھی ہوتی ہے۔ ساتھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ذکر کیا، آپ نے کہا کہ یہ انسانی بشری تقاضا ہے، ہاں، اگر تم میری مجلس میں جس طرح کے رہتے ہو ویسے ہی ہر وقت رہنے لگو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستوں میں تم سے مصافحہ کریں، ولیکن ساعتاً وساعتاً یا حنظلہ، الگ الگ اوقات کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے، یہی امتحانی کیفیت ہے۔ لیکن صحابہ ڈرتے تھے، اور یہی ڈر ان کو نیکی پر راغب رکھتا تھا، مقصد سے جوڑے رکھتا تھا، اللہ کے لیے مخلص بنائے رکھتا تھا۔ ہم پڑھتے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، شام میں مغرب کی نماز کے بعد 7 لاکھ درہم آتا ہے آپ کے پاس، 7 لاکھ۔ ہمارے یہاں سوچے تھوڑی دیر کے لیے اپنے میرے پاس کوئی بڑی رقم آ جائے تو میں کیا کروں گا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ جب پلاننگ بنائیں گے تو وہ 7 کم پڑے گا۔ یہ بے چینی سے کروٹ بدل رہے ہیں رات میں۔ اہلیہ نے پوچھا کیا بات ہے، بے چین نظر آتے ہو؟ کہا اس بندے کا کیا حال ہوگا جس کے گھر میں اتنی بڑی رقم ہو، اگر میں اسی حال میں چلا گیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ کیا فکر کر رہے ہو، صبح ہوگی، اپنے انصار مہاجر غریب دوستوں کو بلانا، تقسیم کر دینا۔ کہا بہت اچھا مشورہ دیا، تم صدیق کی بیٹی ہو، حضرت بکر صدیق کی بیٹی تھی۔ صبح میں بانٹنا شروع کیا، اتنا بانٹا کہ آخر میں بیوی نے ہی ٹوکا کہ کچھ گھر والوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے۔ کہا پہلے یاد دلانا تھا نا، اپنے بارے میں بعد میں سوچ رہے ہیں، تھوڑا سا بچا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس حضرت امیر معاویہ نے 1 لاکھ درہم بھیجا، 1 لاکھ درہم، شام نہیں ہوئی سارا تقسیم ہو گیا۔ لونڈی نے کہا کہ کم سے کم 1 درہم تو رکھتی، آپ روزے سے تھی، گوشت خرید لاتی، آپ اس سے افطار کر لیتی۔ کہا پہلے یاد دلانا تھا۔ یہ ان کا کردار، میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ اگر مجھ کو پوری دنیا مل جائے، پوری دنیا، ایک شہر ہم خرید نہیں سکتے، اور ان کی تمنائیں ایسے ہی نہیں ہوا کرتی تھی، کہتے تھے کہ پوری دنیا مل جائے تو میں جہنم کو دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے پوری دنیا کو فدیے میں دے دینا پسند کروں گا۔ یہ ان کا کردار تھا۔
پھر تعلقات میں، عبادات میں، معاملات میں ہم ان کے معاملات کو ان کی سیرت و کردار کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کو سامنے رکھیے اور اپنا مقابلہ کیجیے۔ آج ہم غور کریں عقائد میں ہمارے یہاں کون سی شرک کی کون سی قسم ہے جو ان لوگوں میں پائی نہیں جاتی جو مسلمان کہتے ہیں۔ بدعت و خرافات، ابھی میں نے منہجیت کی بات کی، اپنے آپ کو اہل الحدیث اور قرآن و سنت کا ماننے والے طبقہ آج کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے نوجوانوں میں جو باتیں آ رہی ہیں، کوئی کسی فرنٹ سے متعلق ہو جا رہا ہے، کوئی منکرین حدیث سے متاثر ہو جا رہا ہے، کوئی ایسے آدمی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو لائک کر رہا ہے جو صحابہ کرام کو کھلے عام تنقید کرتا ہے، ان پر ان کو برا بھلا کہتا ہے، تمام اہل سنت والجماعت اور قرآن و حدیث کی واضح دلیلوں کے خلاف۔ ہم آنکھ بند کر کے دیکھ رہے ہیں، ہماری بچیاں غیر مسلم سے شادی کر کے مذہب بدل رہی ہیں، ہمارے بچے جو ہے اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ اب سوچئے کہ کیا ہم سنجیدہ ہیں؟ اپنے دین و ایمان کے تعلق سے، تربیت کے تعلق سے ہمیں فکر ہے؟ جتنی فکر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کمانے والا بن جائے، بینک بیلنس والا بن جائے، اس کا مستقبل، دنیا والا مستقبل سنور جائے، مضبوط ہو جائے، ہم دنیا سے جائیں تو چھوڑ کے جائیں کچھ ان کے لیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بینک بیلنس چھوڑ کے جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز آخری وقت میں 11 بیٹوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہارے لیے زیادہ دولت نہیں۔ جو خلیفہ تھے، خلیفہ ہونے سے پہلے امیر تھے، خلیفہ بنے، پوری دولت بیت المال میں دے دی۔ یہاں ایک کارپوریٹر اور میونسپل کونسلر بنتا ہے آدمی تو غریب جھوپڑے سے بلڈنگ میں آ جاتا ہے، اور وہاں ایسا تھا کہ بلڈنگ سے جھوپڑے میں آ جاتے تھے۔ کہ ذمہ داری دی اللہ رب العالمین نے اور کہا کہ میں تمہارے لیے زیادہ ترکہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں۔ ہاں، اس کی مجھے فکر بھی نہیں ہے۔ سوچنے کا انداز دیکھیے، مقصدیت، للہیت ہمارے اندر کتنی ہے، وہاں کتنی تھی، فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم برے ہو تو میں ٹھیک ہے زیادہ دولت پراپرٹی نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ برے لوگوں کے برائی میں تعاون ہو، تم برائی کا ارتکاب کرو گے میرے ترکے کے ساتھ تو یہ میرے لیے بھی برا ہوگا، اور اگر تم نیک صالح ہو تو مجھے کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، اللہ یتولی الصالحین۔ وہ ان روحانی وعدوں پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ نیک لوگوں کا، صالح لوگوں کا ذمہ دار ہے، والی ہے، وہ ان کی نگرانی کرے گا۔ ان کی وفات ہوئی، ایک بیٹے کے حصے میں 1 دینار آیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے بیٹے لاکھوں دینار میں جو ہے کاروبار کر رہے ہیں، اللہ نے اتنی برکت دی۔ ہم نیکیاں، تربیت، عقیدہ، دین کی صحیح تعلیم، اس کا ترکہ نہیں دے رہے ہیں بچوں کو، اس لیے کہ ہم دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ اللہ اور آخرت پر یقین، یہ دین کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہونا، اس کا سبب کیا ہے؟ وقت نہیں ہے۔ اس سارے معاملات کے بعد میں نے جو یہ باتیں بیان کی، اس تناظر میں آج مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں۔ کیا ہمیں شکوہ شکایت کا حق ہے کہ دشمن ہمارے خلاف ہے، ہمارے خلاف عالمی سطح پہ، ملکی سطح پہ مختلف ایجنڈے اور منصوبے کام کر رہے ہیں، ہر مصیبت مسلمان کے گھر کا پتہ پوچھ رہی ہے، ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں، انتشار ہے، اختلاف ہے، جہاں دین کے مراکز ہیں، مساجد اور مدارس، وہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک اور خیریت نہیں ہے۔ ہماری بچیاں، ہمارے خاندان مسلسل اعتراضات کی زد میں ہیں، ہمارے نوجوان مسلسل شکار کیے جا رہے ہیں، ہم ان کو سمجھا بھی نہیں پا رہے ہیں کہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے دین کے خلاف۔ اب ایسے میں جب مسلمانوں پر کوئی افتاد، مصیبت، پریشانی آتی ہے تو پھر شکوہ شکایت ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں کئی مرتبہ میں نے ذکر کیا، ایسے کئی پوسٹ آئی، کئی باتیں آئی زبانی گفتگو میں، سوشل میڈیا پہ، کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ نے بدر و حنین میں مدد کی، فلاں جگہ مدد کی، آج اللہ کی امداد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، اسلامی شعائر پر جو ہے نشانے سادھا جا رہا ہے کہ پردہ، حجاب پر پابندی، کھانے پر پینے پر پابندی، فلاں چیز پر جو ہے پابندی، ہمارے لیے جو ہے شہریت کے قانون کو جو ہے اس طرح بنایا جا رہا ہے کہ ہم شہری ہو کر بھی جو ہے اجنبی بن جائیں، اپنے ہی ملک میں جو ہے دیار غیر ہو جائیے۔ ایسی بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں، اور ابھی ایسے ایجنڈے باقی ہیں۔ مسلمان کھلونا بنے ہوئے ہیں عالمی سطح پہ اور ملک میں بطور خاص۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر یہ کچھ ہو رہا ہے؟ میں نے جو آیتیں پڑھی تھی، اس تناظر میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کس کی مدد کرتا ہے، ہمارا رویہ، مقصد سے دوری، اس کا سبب یہ ڈھونڈیے۔ 2-3 موضوع اس میں جڑا ہوا ہے لیکن سب مربوط ہیں کہ کیا اللہ تبارک، ہمارا جو رویہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا تقاضا کرتا ہے
یا اللہ رب العالمین کے غضب اور عذاب کو دعوت دیتا ہے؟ اگر ہم جائزہ لیں تو قرآن حدیث کی موٹی موٹی باتیں سیکھنے پڑھنے کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے مجموعی حالات اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہیں، عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ایسے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، قرآن میں جگہ جگہ وعدہ کیا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے، ہم پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق کے واجب نہیں ہے، اس کی رحمت و فضل ہے کہ اس نے خود یہ بات کہی، اپنے اوپر متعین فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ کلیئر صاف ستھرا معاملہ کہ ہم اپنے رسولوں اور ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی۔ کیا ہماری مدد ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ یقیناً آج بھی ہماری مدد کر رہا ہے کہ اتنی نافرمانی اور شریعت کی مخالفتوں کے باوجود ہم جی رہے ہیں، ہم کو مواقع مل رہے ہیں، یہ بھی اس کی رحمت کا حصہ ہے۔ بار بار موقع دیتا ہے کہ مان لو، توبہ کر لو، اللہ کے جناب میں آ کر اپنے دل و دماغ کو گناہوں سے دھو لو، اللہ کی بارگاہ تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہم اپنے رسولوں کی اور مومنین کی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس وقت جب شہادتیں قائم ہوگی، یعنی قیامت کے دن۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی، اس آیت پر تھوڑا سا غور کیجئے، میں صرف اشارے کر سکتا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیلی گفتگو ہو۔ اِنَّا کیا ہے؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ اللہ ضرور ضرور مدد کرتا ہے، ضرور مدد کرتا ہے۔ کس کی؟ اس کی جو اللہ کی اور اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ وہ محتاج نہیں ہے ہمارا، لیکن یہ امتحان کے طور پر اور جزائے عمل کے طور پر عمل بتایا کہ ہم اللہ کے دین کی اگر مدد کریں گے، اللہ کہہ رہے کہ تاکید کتنی ہے، مضبوطی۔ اس میں واو کے بعد قسم پوشیدہ ہے، مفسرین کہتے ہیں، اور پھر لام اور نون عربی والے جانتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اسی جملے کو پلٹائیے، الٹا کر دیجئے کہ جو اللہ کے دین کی مدد نہیں کرے گا اس کی اللہ مدد کرے گا کیا؟ اب یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ غور کریں کہ ہم اللہ کے دین کی کتنی مدد کر رہے ہیں۔ جتنی مدد کر رہے ہیں اتنی مدد ملے گی اللہ کی، نہیں کر رہے ہیں نہیں ملے گی۔ جو اللہ کے دین کی مدد کے نام پر اس دین کی مدد کرتا ہے جو بدعت ہے، خرافات ہے، اللہ کا دین ہے ہی نہیں، وہ مزید جو ہے، ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی گٹر کے پانی سے، گٹر کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے نالی جو جس میں گندا پانی بہتا ہے، ہاں، اس سے اگر غسل کرے گا تو صفائی ہوگی کیا؟ حرام پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، حج کرے، ہاں، یا بدعت و خرافات کو دین کے نام پر پھیلائے، آج بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، اور پھر قرآن و حدیث کو پھیلانے والوں سے دشمنی مول لے لیتے ہیں۔ اگر ہم بتا رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ شرک ہے، تو جو شرک میں مبتلا ہے وہ ہمارا رد کر رہا ہے۔ جو ایسا کر رہا ہے، شرک کو شرک کہنے سے روک رہا ہے، توحید کو داغدار بنا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بدعت کو شامل کر کے دین کے حلیے کو بگاڑ رہا ہے، وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے۔ ہر ہفتہ صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول کہتے تھے ہر نئی چیز دین میں بدعت، ہر بدعت گمراہی۔ صحابہ کرام بدعتی تھے کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی بنیاد اور دین کے مصدر کو صاف ستھرا رکھنے کی کتنی زیادہ تنبیہ فرمائی ہے کہ اس کو داغدار نہ ہونے دیا جائے، دین کو خالص رکھا جائے۔ تو اللہ مدد کرتا ہے اس کی جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے اور تاکید کی، ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ بڑا طاقت والا، قوی، قوتوں والا، عزیز، غلبے والا۔ حقیقت میں آج کے خطبے میں ان دو اسماء حسنہ کی روشنی میں گفتگو کرنا چاہتا تھا زیادہ، لیکن موقع نہیں ہے۔ اللہ قوی ہے، اللہ عزیز ہے۔ میں نے جو شروع میں سوالات اٹھائے کہ ہماری زندگی میں مقصدیت نہیں ہے، ایک مسلمان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، حسن درجے کی ہے لیکن جوامع الکلم میں، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے، یعنی جو بے فائدہ ہے، لغو ہے، بے مقصد ہے۔ آج آپ تھوڑا سا صرف اس ایک حدیث کی روشنی میں جائزہ لیجئے، ہم کتنے ایسے کام کر رہے ہیں جو لا یعنی ہیں۔ ہمارے نوجوان ان مسائل پہ زیادہ بحث کرتے ہیں، جھگڑے تک کر لیتے ہیں جس کا فائدہ نہیں ہے، جو ان کے دائرے میں ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا کا ایک شان، مان لیے تھوڑی دیر کے لیے صحیح اور غلط،
اس سے مسلمانوں کے خیر اور شر کا کتنا تعلق ہے اور کتنا عمل ممکن ہے. سعودی عرب کے تعلق سے، عالمی سیاست کے تعلق سے، سیاسی امور کے تعلق سے. یہاں جو طلبہ وغیرہ ہوں گے میں ان سے بتاؤں، ابھی بعض عرب علماء کی کتابیں پڑھی، میں حیرت زدہ رہ گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، محدثین کا ایک مزاج تھا، طلبہ کو منع کرتے تھے کہ حکومت اور سیاست کے معاملات میں بالکل نہ پڑھیں. اس لیے بعض اساتذہ علماء ایسے چیزوں سے اخبار کو پڑھنا، اب اخبار کو پڑھنا منع کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ حالات حاضرہ سے کچھ سے ناواقف رہنے کی بات کی جا رہی ہے. نہیں، آپ واقفیت حاصل کریں لیکن ان امور میں اپنے آپ کو ملوث نہ کریں جس سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے. اگر آپ غریب آدمی ہیں، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ اگر آپ لنگڑے لولے یہ ہیں تو کیا اللہ رب العالمین وہ سوال کرے گا جو آپ نہیں کر سکتے تھے کہ کیوں نہیں کیا؟ حج نہیں کر سکتے تھے، سوال کرے گا؟ نہیں کرے گا. ایک صحابی اسلام لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، جہاد کیا، شہید ہو گئے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی. مجرم ہے، اللہ پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ نماز ان پر فرض ہوئی ہی نہیں. ایسے ہی ہمارے نوجوان، اور آپ کے کرناٹک میں زیادہ اس قسم کی بات سننے میں آ رہی ہے، پورے ہندوستان میں چل رہا ہے، ایک منصوبہ بنایا گیا ہے مسلمانوں کے خلاف شکار کرنے کے لیے. سنبھالیے نوجوانوں کو، ذمہ دار آپ اور ہم ہیں. ذمہ داران جماعت آنکھیں کھولیں، خطرات منڈلا رہے ہیں. وہ ان کاموں میں لگ رہے ہیں جو ان سے تعلق ہے ہی نہیں جس چیز کا. پوری دنیا میں تحریکیت کا جو معاملہ چل رہا ہے نا، اخوانیت، تحریکیت، یہ ہمارے علماء عرب کے بار علماء بیان کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو اس بھٹی میں جھونک دیا جو نوجوانوں کا دائرہ کار ہے ہی نہیں، لایانی کام ہے. ایسے ہی ہمارے ہاں مسائل اور معاملات میں دیکھیے تو لایانی کاموں میں ہمارا زیادہ وقت گزر رہا ہے. تو یہ جو بے مقصدیت کی زندگی، غیر اہم چیزوں پر توجہ دینا، اہم چیزوں کو نظر انداز کر دینا، یہ جو شیطانی چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ان چیزوں کے اسباب میں سے ایک سبب سب سے بڑا کیا ہے؟ جانتے ہوئے نماز کی فرضیت ہم جانتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، پابندی نہیں کر رہے ہیں. والدین کا حق جانتے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں. کوئی سمجھاتا کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اف بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن میرے ابا ذرا الگ ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اس کا مطلب آپ کے ابا کے لیے اسپیشل قرآن کی آیت یا حدیث آنی چاہیے تھی جو نہیں آئی. آپ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے والد صاحب جو ہے آپ کے ساتھ ظلم کریں گے، پھر بھی کہہ دیا کہ اف نہ کہو. جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اپنی غلط کاریوں کے لیے تعویلات کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں. یہ جو صورتحال ہم نے اختیار کر رکھی ہے کہ اول تو غلط کرتے ہیں، غلط کرنے کے بعد اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، دوسروں میں تنقید ڈھونڈتے ہیں. جب کوئی مصیبت مسلمانوں پہ آتی ہے ہر کوئی دوسرے پر الزام دیتا ہے. علماء کی غلطی ہے، ذمہ داران جمعیت کی غلطی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عوام کی غلطی ہے، ساتھ نہیں دیتے. یہ سلسلہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کا چل رہا ہے، اور میں مانتا ہوں کہ سب کی غلطی ہے، اجتماعی اور مجموعی طور پر. یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عظمت، کبریائی اور اس کی معرفت سے بہت دور ہیں. اللہ کو نہیں پہچانتے، کتنا بھی دعویٰ کریں. اللہ کی معرفت، اس کی جلال و عظمت کا سکہ ہمارے دل و دماغ میں ہوگا تو ہم اس کے سامنے جھک جائیں گے، اس سے ڈر جائیں گے، اور اس کا یہ ڈر، اس کی یہ قوت کا احساس اور علم، اس کی تعظیم ہمیں اس کی فرما برداری پر ابھارے گی، برائیوں سے روکے گی. یہ میں ہوائی بات کاش کے وقت ہوتا. اللہ کی عظمت، قرآن کہتا ہے یہ طاقتور ہے، عزیز ہے. عزت، عزیز کا 3 معنی لوگوں نے، عزت الامتناع، عزت القوہ، عزت القہر. تینوں کی تشریح کا موقع نہیں ہے. قوت میں اللہ عزیز ہے، کوئی چیز کرنا چاہے تو روک نہیں سکتا. مسلمانوں کو عزت دینا چاہے تو دنیا کا کوئی امریکہ، کوئی سپر پاور، کوئی طاقت، کوئی حکومت روک نہیں سکتی. کوئی فرعون و نمرود ہو، کسی ابراہیم کو جلا نہیں سکتی. یہ اللہ رب العالمین کی عزت ہے، قوت عزت ہے. کیا ہے؟ عزت القوہ ہے. اور اسی طریقے سے عزت الامتناع، کوئی اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتی. یہ میں نے جو پہلے تشریح کی سمجھ لیجئے قریب ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے کوئی فیصلہ کیا تو اس کو اس فیصلے کے خلاف کوئی کر دے ہوئے. اللہ رب العالمین اگر مسلمانوں کو عزت دینا چاہے تو کوئی ذلیل کر سکتا ہے، ذلیل کرنا چاہے تو کوئی عزت دے سکتا ہے، بیمار کرنا چاہے تو کوئی شفا دے سکتا ہے. یہ چیزیں ہیں تشریح. اللہ کے ناموں کو جانے تو وہ لوگ جو قبروں پر، مزارات پر اور دوسرے دروں پر جا کے جھکتے ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، وہاں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں. اللہ کو پہچان لیں تو اللہ کے در کے علاوہ کہیں نہ جائیں، کہیں امید نہ رکھیں، کسی اور پر بھروسہ نہ کریں. عزت قہر،
پوری کائنات پر اس کی قوت اور غلبہ اس کا نفاذ ہے، ایک پتا بھی اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ عزت قہر کا نام معنی قریب قریب یہ جو الجبار کا ایک معنی ہے اللہ کے ناموں میں سے، وہ قوی ہے، عزیز ہے، کیسا قوی، کتنا بڑا۔ قرآن کہتا ہے والارض قبضتہ جمیعا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوری زمین کو اپنی مٹھی میں پکڑ لے گا اور آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹے گا اور کہے گا انا الملک این ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ آج صرف میرا اختیار چلے گا۔ ہم نے پڑھا حضرت موسیٰ نے جب دیدار الہی کا مطالبہ کیا، اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے، فلما تجلی للجبل جعلہ دکا، لیکن جب پہاڑ کے سامنے تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ایک ایک جملہ اس کا اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے کسی کی سفارش کر سکے؟ اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائے، کوئی کائنات کی ہستی، کوئی فرشتہ نبی بغیر اجازت کے بول نہیں سکتا۔ فیصلہ بدلے گا، اس کو جہنم میں مت ڈال، جنت میں ڈال دے۔ انبیاء کرام قیامت کے دن نفسی 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 کہیں گے، میرا نفس میرا نفس، میں میرا کیا ہوگا؟ اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ اللہ قوی اور عزیز ہے، اگر وہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو کون ہے جو روک دے؟ کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے، ہم پریشان حال ہیں، دشمنوں کی چالیں ہمارے اوپر کامیاب ہو رہی ہیں، ہمارے اندر انتشار ہے، بے روزگاری ہے، معاشی مسائل ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عناد ہے، بہت ساری برائیاں ہیں اور عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، تو اس کا مطلب ہم اللہ رب العالمین کی مدد کے اپنے آپ کو مستحق نہیں بنا رہے ہیں۔ سب کچھ جانتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لقوی عزیز، یہ بھی تاکید ہے کہ اللہ بڑا طاقتور اور عزت والا ہے۔ وہ اگر تمہاری کسی کی مدد کرنا چاہے، وہ وعدہ کر رہا ہے کہ مدد کرے گا اس کی، جس کی جو دین کی مدد کرے گا، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ مدد کے مستحقین کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، وقت نہیں ہے اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں، کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر زمین میں ہم ان کو قوت بخشیں، ہاں طاقت دے میں، حکومت دے میں، تو کیا کریں گے؟ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ غرور گھمنڈ میں نہیں آتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک ایک جملہ ایک ایک تقریر کے لائق ہے۔ نماز ہم سب جانتے ہیں، اس کی اہمیت، فائدے، چھوڑنے کے نقصانات، اس کی فرضیت اور کتنی زبردست ہے۔ صحابہ اور بعد کے دور میں بے نمازی کو مسلمان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ حنابلہ اور عرب کے آج بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے فرضیت کو مانتے ہوئے، ایکسیپشن مانتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اس کا، کہ چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہوگا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے، مسلمان باپ کے ترکے میں اس کو حصہ نہیں ملنا چاہیے، مسلمان بیوی کو اس سے طلاق لے لینا چاہیے جو نمازی نہیں ہے۔ یہ عرب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایک آدمی مرنے والا نمازی نہیں تھا تو وہ بولتے ہیں کہ مسلمان کے قبرستان میں نہیں، رشتہ داروں کو بولتے ہیں کسی کھڈے میں جا کے پھینک کے آ جاؤ۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کا یہ بالکل موقف 100% درست ہے، اس میں گفتگو کی مسئلے مسائل کے اعتبار سے گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ اس سیاق میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو آیت میں نے پڑھی کہ اللہ مدد کرتا ہے، تو مدد کے اعتبار سے نماز کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو، جو اللہ کی راس العبادات ہے اور اللہ سے تعلق کی سب سے بہترین شکل ہے، جس کا حکم اللہ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے، یہ ہمارے لیے مصیبتوں میں مددگار ہے، مدد حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو کس سے؟ الصبر سے، الصلاۃ سے، نماز اور صبر سے۔ آج کل جب ہم بتاتے ہیں کچھ جو موجودہ دور میں کہ نماز، تقوی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا ہر مصیبت سے نکلنے کی راہ اللہ پیدا کر دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے راستوں سے روزی دے گا کہ وہ گمان نہیں کر سکتا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے ہر مصیبت کے لیے۔ جب یہ اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں اس کا اس سے کیا تعلق؟
ہمارے سیاسی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، ہماری دینی شعائر پر پابندیاں لگ رہی ہے، گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، بے قصور لڑکوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کا تعلق تقوی سے کیسا ہے؟ ہاں بظاہر یہ روحانی اور معنوی اسباب کا ان سے تعلق کنیکشن نظر نہیں آتا، لیکن گہرا کنیکشن ہے۔ اگر آپ غور کریں تو لاجیکل بھی چیزیں سمجھ میں آتی، عقلی طور سے بھی، اور نہ سمجھ میں بھی آئے تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا نا، عہد اول کے مسلمان، میں اکثر پیش کرتا ہوں یہ مثال، حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے چکی پیستے ہوئے، خادم مانگنے گئی، آپ نہیں ملے، واپس آ گئی، رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بخاری کی روایت ہے، لمبی روایت آپ سب سن چکے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ بستر پہ تھے، کہا رکے رہو، اور پھر آپ نے کہا کہ تم خادم کا مطالبہ کر رہی تھی، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہو، غلام سے بہتر ہو؟ ہاں۔ کہا جب بستر پر سونے کے لیے آؤ تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھو۔ میں اکثر کہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ بتائیے کہ آج ہمارے گھر کی خواتین، ہماری والدہ یا اہلیہ بولے کہ واشنگ مشین لے آؤ، ہاں فلاں مکسر مشین لے آؤ، اور آپ کہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لو، تو وہ کیا جواب دے گی؟ وہ کیا جواب دیں گی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ ایکسیپٹ کیا، قبول کیا۔ ہاں یہ اللہ کا ذکر، یہ عبادات بندے کو نفسیاتی روحانی قوت عطا کرتی ہے، برکت کا ذریعہ بنتی ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیش کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے روزی میں اور دوسری چیزوں میں برکت کے اسباب مہیا کرتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اللہ کے ذکر کے 100 سے زیادہ اسباب، فوائد ذکر کیے ہیں، اور میں نے جیسا کہ کہا کہ اگر غور کریں گے تو ان سب چیزوں کے لاجک سمجھ میں آئیں گے۔ جب ہم تقوی اختیار کریں گے تو اخلاص آئے گا، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ہمارے جھگڑے شکوے ختم ہوں گے۔ متقی پرہیزگار کون ہوگا؟ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، بغض و عناد رکھے نہیں۔ تقوی ہوگا تو دوستی ہوگی، تقوی ہوگا تو تعاون ہوگا، تعاون ہوگا تو برکت ہوگی، ایک دوسرے کی مدد ہوگی، طاقت ہوگی، اتحاد ہوگا، جس کے لیے ہم بہت سی کوششیں کر رہے ہیں اور ناکام ہیں۔ یہ کوشش اسی وقت کامیاب ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق کام کیا جائے۔ تو بہرحال وقت نہیں ہے، زائد ہو گیا، کہ جو لوگ نماز قائم کریں، نماز سے اللہ سے تعلق ہوتا ہے، نماز ہماری مدد کا بہت بڑا سبب ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس سے مدد مانگو، پریشانی ہے نماز سے مدد لو۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس سے بندوں سے تعلق ہوتا ہے، ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے، ان کی دعائیں ملتی ہیں، اور اس سے بہت سارے فائدے، اللہ کا ایک فریضہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے عمل تنفس کے جیسا ہے، سانس لینے جیسا۔ جس سماج میں نیکی کا حکم دینا اور بطور خاص برائی سے روکنا بند ہو جاتا ہے، وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے جب آپ نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا کہ ایسا ایسا ہونے ویل للرب من شر قد اقترب والی حدیث پڑھیے بخاری کی، تو پوچھا کہ کیا انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہوں گے یا انہلکو، ہم ہلاک کیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، پھر بھی ہلاکت آئے گی، عذاب آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب برائیاں عام ہو جائیں، برائیاں عام ہو جائیں اور برائیوں سے روکنے والے نہ رہیں، وہی ہم لوگ غیر سنجیدہ ہیں۔ ہاں آج کل، پہلے ہم عام زندگی میں دیکھتے تھے، اب یہاں کیا حال ہے پتہ نہیں، کہ اگر محلے کے چھوٹے بچے کچھ غلطی کرتے تھے تو بزرگ اس کو ٹوکتے تھے، بولتے تھے، اور گھر کے لوگ برا نہیں مانتے تھے، بڑے کو بڑا پن دیتے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، تربیت ہوتی ہے مسجد میں، گھر میں۔ اب تو ایسا ہو گیا کہ اسکول میں ٹیچر نے چھڑی مار دی تو اس سے جھگڑا کرنے کے لیے اہل خانہ چلے جاتے ہیں کہ کیوں مارا، مطلب میرے بچوں کو تعلیم مت سکھاؤ، معلومات دے دو، ڈگری کے لیے بھیجا ہے، ادب سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے نہیں بھیجا۔ تو ہم اپنے ان معاملات میں سنجیدہ نہیں ہیں کہ اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے آپ کو جو ہے اس قابل بنائیں کہ اللہ کی مدد کے مستحق بنے۔ برائی سے روکنے والا یہ مادہ دن بدن اتنا کمزور ہو گیا کہ ایک بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو ٹوکنے سے، بولنے سے ڈرتا ہے کہ اگر میں اس کو بولوں کہ تو غلط کر رہا ہے تو یہ بدتمیزی سے پیش آئے گا، یہ دشمنی کرے گا، نقصان پہنچائے گا۔ یہ تھوڑی تفصیل کے متقاضی تھے، لیکن آپ حضرات مجھ سے بہتر اہل علم سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہاں یہ مدد کے اسباب جو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے بتائے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والا پہلو اس وقت مسلمانوں میں انتہائی کمزور ہے، یہاں تک کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، اب ایک حکومت قائم کرنے اور سیاسی دین کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شرک کی بات مت کرو، اختلاف ہوگا،
فاتحہ پڑھو کہ نہ پڑھو, درود پڑھو کہ مت پڑھو, میلاد پڑھو کہ نہ پڑھو, دین قائم کر دو. ان کی عقل کہاں ماری گئی. حیرت ہوتی ہے جب آپ دین قائم کرنے کی بات کرتے ہو. تو میرا سوال یہ ہے, کون سا دین قائم کرنا ہے؟ آپ کہتے ہو کہ اللہ نے انبیاء کو حکم دیا اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ٹائم نہیں ہے, اس لیے یہ بہت ہی اختصار سے کہ انبیاء کو اللہ نے کہا دین قائم کرو, اقامت دین. تو کیا انبیاء کرام کو ایسے دین کو قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا جس میں شرک ہو, خرافات ہو؟ آپ کہہ رہے ہو شرک کرو کہ نہ کرو ایک ہو جاؤ. اب شرک کے ساتھ اتحاد کہاں سے آئے گا؟ سب سے بڑی بنیاد اختلاف کی تو شرک ہے, اس کے بعد بدعت و خرافات ہے. تو منہج ہی صحیح نہیں کیا اور دعوت کا کام کر رہے ہیں, دین کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں. ابھی میں کشف الشبہات کے دروس دے رہا ہوں, اس میں شارحین کی روشنی میں نے بیان کیا کہ آج ہمارے ہاں ایسے ایسے عالم اسلام میں بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھ لی, مفکر اسلام اور نہ جانے کیا کیا ان کا القاب بیان کیے جاتے ہیں, لیکن لا الہ الا اللہ کے کلمہ شہادت کی بنیاد کا صحیح مفہوم انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے, لوگوں کو غلط معنی بتایا. وہ اہل تصوف ہوں یا توحید حکمیت والے لوگ ہوں, لا الہ الا اللہ جو اسلام کی بنیاد ہے اسی کا غلط معنی بتا رہے ہیں. لہٰذا خلاصے کے طور پر میں آخری بات آخری جملے میں کہوں گا کہ اپنی زندگی کے مقصد کو ہم سمجھیں, اس مقصدیت کو وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ میں جو ہم نے کہا نا پہلا کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اس کے لیے, تو اس میں یہ آ گیا کہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں, مطلب اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ, ریاکاری, دکھاوا, شہرت طلبی کے لیے نہیں, دنیا کے مقاصد کے لیے نہیں, فوٹو کھنچوانے اور رپورٹ بنوانے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے دین کے لیے. یہ کہاں سے آئے گی یہ بات؟ اللہ کی توحید اور اخلاص سے. تو سب سے پہلے اپنی مقصدیت کو, اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی کو سمجھیں, دروس مقرر کریں اپنے نوجوان, اپنے گھر والوں کے لیے, خواتین اور بچیوں کے لیے. ہاں, علماء سے خدمات حاصل کیجئے, قابل علماء کو عقیدے اور منہج کے دروس کا سلسلہ جاری کیجئے. شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تحریک کی ایک برکت ہے, سعودی عرب میں آج مسجد میں جو دروس ہوتے ہیں نا, ہماری طرح بڑی بڑی کانفرنسیں پروگرام نہیں کرتے, لیکن ان کے یہاں عام آدمی بھی عقیدے کے معاملے میں آپ کو مضبوط نظر آئے گا, اللہ سے ڈرنے والا نظر آئے گا. وہ قاضی کی عدالت میں اگر پیش ہو, چوری کی ہے اس نے, اس سے کہے گا قاضی اگر کہ قسم کھاؤ کہ تم نے چوری نہیں کی ہے, تو وہ کہے گا کہ نہیں میں اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا, ہاتھ کٹوا لے گا, اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھائے گا, اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے. یہ عظمت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر یہ بات آ گئی تو ہم اللہ رب العالمین کے لیے دین کی مدد کرنے والے بنیں گے, ہمارے اندر اخلاص آئے گا, توحید اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کا جذبہ آئے گا. اور جس دن یہ جذبہ آ گیا, دنیا کی کوئی طاقت, جیسا کہ میں نے کہا کہ کسی نمرود کی آگ ہم کو کسی ابراہیم کو جلا نہیں سکتی جیسے, ویسے ہم کو دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں نقصان نہیں پہنچا سکتی, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر ہم کو کچھ مصیبتوں میں مبتلا کرے, لیکن ایسی صورت میں ذلت نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کے صحیح منہج کو آج ہم اپنے اور اپنے حلقوں میں مسلمانوں میں عام کر سکیں, اس کی ہمیں پوری جد و جہد کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس توفیق کے ساتھ دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت اور فتنے سے, عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.